سورۃ الطارق پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الطارق ہے۔ اس کا نام سورۃ الطارق اس لیے کہ پہلی آیت میں لفظ الطارق موجود ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 36ویں نمبر پر ہے، اور قرآنی ترتیب جو ہمارے سامنے اس کے مطابق 86 نمبر پہ ہے۔ ایک رکوع 17 آیات ہے، اور پھر سورہ مبارکہ کا اس سے پہلے سورہ بروج کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ بروج میں قیامت پر شواہد کا ذکر تھا، اور اسی طرح کفار کے لیے اخروی ڈراوا اور مومنوں کے لیے اخروی بشارت تھی۔ اب سورہ طارق میں فرمایا کہ جو لوگ ایسے شواہد کے باوجود بھی نہیں مانتے تو فرمایا ان کو کچھ تھوڑی سی مہلت دے دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ مہلت دینے کے بعد پھر ان کو پکڑیں گے بہت سخت کر۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، انسان اور ہر سانس والی چیز پہ اللہ کی طرف سے نگران مقرر ہے۔ نمبر 2، انسان اپنی تخلیق پہ، پیدائش پہ غور کرے کہ کس چیز سے اس کو بنایا ہے۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس وقت زندہ کرے گا جب سینوں کے بھید اور راز کھل جائیں گے۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی کہ جو پرانی بات ہے وہ 2 ٹوک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی جو نہیں مانتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ہی وہ مستحق ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، قسم آسمان کی، والطارق، اور رات کو آنے والے کی۔ یہ جب واو ہو نا جی، واو کسی جگہ پہ ہو تو اگر اس کے بعد زیر آئے نا کسرہ، تو وہ واو قسمیہ ہوتی ہے، واللہ، تاللہ، حاشا اللہ۔ تو یہ واو قسمیہ ہے، والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور طارق کی۔ وما ادراک، اور تمہیں کس نے بتایا یا تمہیں کیا معلوم، مت طارق، طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، ستارہ ہے چمکتا ہوا، روشن منور ستارہ ہے۔ یعنی آگے خود طارق کی وضاحت کر دی کہ طارق جو ہے نا وہ روشن منور اور چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نا استشہاد پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان آسمان بنایا، اور اس کی خوبصورتی کے لیے اس آسمان میں ستارے جوڑ دیے۔ اور یہ جو آسمان اور ستارے ہیں یہ حالانکہ جمادات ہیں، بے جان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نگران مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ بھی فرشتے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، اسی طرح ستاروں پہ بھی کیے ہوئے ہیں، جو کہ ستاروں کو ان کے وقت پہ طلوع کرتے ہیں، وقت پہ جو ہے نا وہ ان ستاروں کی روشنی کو مدھم کرتے ہیں۔ یعنی پورا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگران مقرر ہے۔ بلکہ بعض ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کے لیے تاکہ جنات اوپر نہ جائیں بطور نگران کے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس طرح کی بے جان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، تو پھر انسان جو ایک جاندار ہے اور یہ ہے بھی مکلف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر بھی باقاعدہ نگران موجود ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی خود اپنی نگرانی ہے، وہ تو ہر چیز پہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ اپنی قدرت کے اعتبار سے موجود ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے بھی اور اسی طرح انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ فرشتے بطور نگران کے مقرر کیے ہوئے۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے 24 فرشتے ہیں، 12 رات اور 12 دن ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، جن میں 4 وہ لکھنے کے لیے کرامن کاتبین، 2 دن کو دائیں بائیں اور 2 رات کو، اور باقی 10 فرشتے جو ہے نا وہ انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کی حفاظت پہ فرشتے مامور نہ ہو تو جنات انسان کو اچک لیں، ختم کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو ہے نا وہ نگرانی کے لیے باقاعدہ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ تو فرمایا انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بالکل پیدا کر کے کھلا چھوڑا گیا ہوں، فرمایا نہیں،
آپ پہ نگران مقرر ہے، آپ کڑی نگرانی میں ہو. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ محتاط رہے، آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کے اندر آپ کی پوری فلم کیسٹ محفوظ ہو رہی ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا بتا دیا کہ آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے اور آپ پہ نگران مقرر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اسی سے پیچھے سورہ انفطار میں ارشاد فرماتے ہیں نا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ بے شک تم پر البتہ نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے، عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، کہ فرمایا جو تم کرتے ہو وہ سارا اس کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، وہ تمہارے نگران مقرر ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو محافظ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو اس کے سامنے بھی ہیں، پیچھے بھی ہیں، يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے حکم سے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پہ جو ہے نا وہ فرشتے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ انسان کی حفاظت کریں. اور اسی طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، یہ آیت نمبر 61 ہے سورہ انعام کی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے بندوں پہ. اور فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ تم پر فرشتے نگرانی کے طور پہ بطور نگران کے بھیجتا ہے. تو اس لیے یہاں انسان کو متنبہ کر دیا کہ جس طرح استشہاد پیش کیا پہلے کہ جس طرح آسمان اور ستاروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگران مقرر ہیں، تو ساتھ ہی فرمایا یہ جواب قسم کہ ان کل نفس، کہ نہیں ہے کوئی نفس، لما مگر علیہ، اس پر حافظ نگران مقرر ہے، کہ بے شک جو بھی نفس ہے، جو بھی جان والی چیز ہے، فرمایا اس پر اللہ کی طرف سے نگران مقرر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگہبان مقرر کیا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کے ساری چیزوں کو محفوظ بھی کر رہا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان ذرا اپنی تخلیق کو دیکھے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق یاد دلا کے اس سے قیامت پر استدلال کر دیا، قیامت میں دوبارہ اٹھانے پر، کیونکہ بہت سارے جو کفار ہیں وہ قیامت کے بالکل ہی منکر ہیں اور دوبارہ احتساب کے لیے اٹھانے کو جو ہے نا وہ محال سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ تم پر نگران مقرر ہیں، تمہارا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے. اب کیوں محفوظ ہو رہا ہے؟ قیامت والے دن دوبارہ اٹھا کے احتساب کے لیے محفوظ ہو رہا ہے. اور پھر اب اس دوبارہ اٹھانے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بیان فرما دی. فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان، مما، کس چیز سے، خلق، پیدا کیا گیا. یہ مما اصل میں من ما تھا، تو من ما، تو ما میم سے پہلے اگر نون آ جائے نا تو اس کو میم میں ادغام کر دیتے ہیں، مدغم ہو جاتا ہے. تو یہ مما کس چیز سے، یعنی مما کس چیز سے، مما کس چیز سے خلق، پیدا کیا گیا. آگے خود ہی بتا دیا، خلق کا پیدا کیا گیا ہے مما ان دافق، ایک اچھلنے والے پانی سے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک سیال مادہ ہے جو انسان کے جسم سے نکلتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے. تو رب ذوالجلال نے اس سیال مادے سے انسان کی صورت گری کی اور انسان کو بنایا. اب دیکھیں اسی سیال مادے سے انسان کو بنا کر اسی سے آگے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کو چلایا، پھر اسی سے مضبوط عقل بھی عطا کی، سمجھ بھی عطا کی، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی، سننے کے لیے کان بھی، بولنے کے لیے زبان بھی، اور اسی طریقے سے سوچنے کے لیے عقل بھی، دل، دماغ، سارے اعضاء رب ذوالجلال نے صرف اس ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر دیے، بنا دیے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر اتنے زیادہ خلیے اور اتنی زیادہ جو ہے وہ چیزیں رکھی جن سے جرثومے رکھے کہ جن سے وہ انسان کی تخلیق شروع ہوئی اور مکمل انسان بن گیا.
تو جو رب اس پانی سے انسان بنا سکتا ہے، تو کیا اگر دوبارہ انسان مٹی میں مل جائے گا اور اس کے سارے اجزاء مٹی میں تحلیل ہو جائیں گے، تو وہ دوبارہ اس مٹی سے جمع کر کے انسان کو پیدا نہیں کرے گا؟ اور میں بالکل پیدا کرے، کیونکہ ابتداء ماڈل بنانا مشکل ہوتا ہے، جو کہ اللہ کے یہاں وہ بھی مشکل نہیں ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے۔ جب ایک چیز بن جاتی ہے تو پھر تو وہ فیکٹریاں بناتی رہتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک دفعہ انسان کو بنا دیا تو دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ اس لیے فرمایا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا جو تیزی سے نکلتا ہے تاکہ یعنی رحم میں چلا جائے۔ یخرج، وہ نکلتا ہے، من بین صلب، پیٹھ کے درمیان سے، والترائب، اور سینے کے درمیان سے، کہ وہ سینے اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا منبع ہے اس کو ریڑھ کی ہڈی اور یہ سینے کی ہڈیاں یہ رکھا ہے، اور اس سے پھر آگے جو ہے نا وہ یعنی وہ مادہ منتقل ہوتا ہے، اور پھر انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر اس کے لیے جو اعضاء بنائے ہیں خصیتین، ان سے ہوتا ہوا پھر جو ہے نا وہ بنتا ہوا یعنی اپنے اصل مقام سے جا کے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جو اصل اس کا منبع اور مرکز ہے وہ ہے ریڑھ کی ہڈی اور یہ سینے کی ہڈیوں کے درمیان۔ تو بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کا مادہ معنویہ ریڑھ کی ہڈی سے پیدا ہوتا ہے، اور عورتوں کا جو ہے نا وہ یعنی مرد کا اور عورت کا جو ہے نا وہ سینے سے، لیکن یعنی یہ بتا دیا کہ یہ جو جسم کا درمیانی حصہ ہے اصل اس کا منبع یہ ہے۔ اور بعض نے اس پر بڑی لمبی تحقیق کی ہے کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو غذا مقرر کیا، جب انسان غذا کھاتا ہے تو سب سے پہلے غذا منہ میں ہضم ہوتی ہے، اس کو بریک کیا جاتا ہے، پھر جب پیٹ میں چلی جاتی ہے تو آگے اس کے 3 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک جو ہے نا وہ سیال مادہ جو گردوں کی طرف چلا جاتا ہے، وہ فلٹر کر کے اس کو مثانے سے کی طرف پہنچا کے وہ یعنی باہر نکل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بھاری اور غلیظ گاڑھا مادہ ہے وہ آنتوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو آگے اس سے جو خون وغیرہ ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے جگر کی طرف، پھر وہ اس کو صاف کرتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اس سے آگے جو ہے نا وہ چند چیزیں بنتی ہیں، سوداوی مادہ، صفراوی مادہ، بلغمی اور خون یعنی دم، یہ چاروں مادے جو ہے نا اس سے بنتے ہیں، اور سودا جو ہے نا وہ ہڈیوں کے درمیان چلا جاتا ہے، اور اسی طرح جو صفرا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے پتے میں، اور وہ ہضم کرنے کے لیے جو ہے وہ کام آتا ہے، اور اسی طرح بلغم اور خون یہی مل کر اس سے جو ہے نا وہ انسان کا جسم کا گوشت وغیرہ بنتا ہے، اور پھر وہ جو خون یعنی دل جو ہے نا اس کو پمپ کرتا ہے، اور پھر وہ رگوں میں بھاگتا ہے، اور اسی سے پھر وہ آہستہ آہستہ جسم کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ تو اس خون کا جو سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے اس سے یہ انسان کا مادہ منویہ بنتا ہے۔ گویا کہ یہ پورے یعنی جسم کا ایک طرح کا مادہ اور ایک جزو ہے، طاقت کا ایک بہت بڑا یہ سرچشمہ ہے، اور پھر آگے جو ہے نا وہ اپنے مقام کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یخرج من بین صلب والترائب، کہ وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ اچھا، اب اس کو بیان کر کے آگے اصل انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، علی رجعہ، اس انسان کو دوبارہ لٹانے پر لقادر، البتہ پورا قادر ہے، کہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بالکل قادر ہے، جو ابتداءً پیدا کر سکتے تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے سوال یہ ہے کہ دوبارہ کس وقت پیدا ہوگا، کس دن پیدا ہوگا؟ تو فرمایا یوم، اس دن، تبلی السرائر، جس دن ظاہر ہو جائیں گے بھید، کہ آج دلوں میں بڑے راز چھپے ہیں، کوئی دوسرے کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن قیامت والے دن انسان کے جو سارے پوشیدہ معاملات ہیں وہ سب کے سامنے آ جائیں گے، سب کے سامنے آ جائے گا، ہر ایک انسان کی کارکردگی سب کے سامنے اعلان ہوگا، فلاں نے یہ کچھ کیا، فلاں نے یہ کچھ کیا۔ آج تو انسان اپنے بہت سارے راز چھپا لیتا ہے، لیکن قیامت میں جب چھپانے کی کوشش کرے گا تو انسان کے عذاب بول پڑیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اور سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، کوئی پوشیدہ نہیں رہے گا۔ فرمایا جس دن راز سارے کھل جائیں گے، اس دن فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ فما لہو، پس نہیں ہوگا اس انسان کے لیے من قوت، کوئی طاقت، ولا ناصر، نہ مددگار۔ فرمایا بالکل بے سہارا اور بے کس ہوگا، کوئی کسی قسم کی جو ہے نا اس کے لیے وہاں طاقت اور کوئی سفارش اور کوئی مدد کچھ بھی نہیں ہو، صرف اپنے اعمال کام آئیں گے، بس وہاں کام آنے والی چیز اعمال ہے۔
اس لیے فرمایا کہ ایمان اور نیک اعمال کی طرف توجہ کی جائے تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے انسان۔ تو یوم تبلی السرائر، جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے بھید اور راز، فما لہ، بس نہیں ہوگا اس کے لیے من قوت، کوئی طاقت، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع۔ اچھا، اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے مزید دو قسمیں اٹھا کر قیامت کے بارے میں بھی اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ دو ٹوک بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں والسماء ذات الرجع، قسم ہے بار بار بارش برسانے والے آسمان کی۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آسمان ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے درمیان ایک مربوط پانی کا نظام رکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ پوری سائیکل چلتی ہے، جس کو واٹر سائیکل کہتے ہیں، کہ وہ آسمان سے ہی وہ بارش فضا سے برستی ہے، وہی بارش جب زمین پہ برستی ہے تو زمین کچھ پانی جذب کر لیتی ہے، کچھ پانی جو ہے وہ دریاؤں ندی نالوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، پھر کچھ جا کے سمندروں میں محفوظ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ انہی سمندروں پہ جب یعنی دھوپ پڑتی ہے تو اسی سے بھاپ بن کے بخارات آسمان کی طرف جاتے ہیں اور وہی بادل بن جاتا ہے، پھر وہی برستا ہے۔ تو بار بار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش برستی ہے، اور بارش کے ساتھ ہی زمین آگے جو ہے نا وہ یعنی اس کے اثر قبول کر کے نرم ہو جاتی ہے، اور پھر زمین کے اندر جب دانہ ڈالا جاتا ہے تو پھر زمین پھٹ کے اس زمین کے اندر سے ہی وہ یعنی درخت نکلتے ہیں، نباتات، جڑی بوٹیاں، دیگر کھانے پینے کے لیے غلہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح رب ذوالجلال آسمان سے بارش برسا کر اس کے ساتھ زمین سے جو ہے وہ نباتات اور بہت درخت اور بہت ساری چیزیں اگاتا ہے، اسی طرح قیامت میں بھی ہوگا کہ اوپر سے اللہ کا حکم آئے گا زمین کو، اور اس زمین سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو نکال دے، انسانوں کو پیدا کر دے۔ جس طرح بارش بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے، اس کی وجہ سے زمین سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ چیزیں اگتی ہیں، اسی طرح قیامت میں جب اللہ کا حکم آئے گا تو زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھٹے گی، اور اس کے اندر سے جہاں جہاں بھی انسان کے ذرات ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، اور انسان پورا بن جائے گا، اور میدان محشر میں اکٹھا اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر کے احتساب کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ جو قیامت کی بات ہے یہ بالکل دو ٹوک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، بڑی پکی بات ہے، اس لیے فرمایا اس پہ یقین کرو، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہاں پر تعبیر یہ کی ہے علماء نے اس کی کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے تو آگے زمین جو ہے نا اس کی مختلف اقسام ہیں، بعض زرخیز زمین ہوتی ہے جس سے جو بارش کا اثر زیادہ قبول کرتی ہے، اس میں پھول، پھل، غلہ، ترکاریاں، بہت قیمتی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور بعض زمین جو ہے نا وہ ریگستان بنجر ہوتا ہے، اس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور سخت چیزیں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہی مراد ہے کہ قرآن و مجید کی جو ہدایت ہے یہ سب کے لیے ہے، لیکن جن کے دل زرخیز ہے اللہ کی محبت سے اور اللہ کے خوف سے، اور جن میں اللہ کی طرف انابت ہے، تو وہاں ایمان پیدا ہوتا ہے اس قرآنی آیات کی وجہ سے، اور نیک اعمال پیدا ہوتے ہیں جس سے انسان کا قرب اللہ تعالیٰ سے بڑھتا ہے۔ اور جو کفار ہیں جب ان کے دلوں سے یہ ٹکراتا ہے تو اور زیادہ بغض اور حسد ہی بڑھتا ہے، اور وہ زیادہ ہی جو ہے نا وہ دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن و مجید کی میں جو بھی خبر ہے، جو بھی بات ہے، یہ بالکل دو ٹوک ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، لیکن اثر انہی پہ کرے گا کہ جو جن کے اندر انابت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ فرمایا والسماء، قسم آسمان کی، ذات الرجع، جو بار بار بارش برسانے والا ہے، اور ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے چکر کاٹنے والے آسمان کی، جو اپنا جو ہے نا وہ باقاعدہ اس آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک نظام رکھا ہے، پورا یہ نظام شمسی، جو سورج پورے ایک سال کے بعد پورا کرتا ہے، چاند جو 28 دنوں میں پورا کرتا ہے، تو اسی طرح آسمان کے لیے اللہ نے منظر مقرر کی ہوئی ہے۔ والارض، اور قسم زمین کی، ذات الصدع، جو پھٹنے والی ہے، پھٹن والی ہے، کہ وہ زمین کو نرم بنایا ہے، اس سے پھٹ کے ہر چیز نکل جاتی ہے۔ انہو، بے شک یہ، لقول، البتہ بات ہے، فصل، دو ٹوک، فیصلہ کن، وما، اور نہیں ہے، ہوا وہ، بالحزن، کوئی ہنسی مذاق۔ انہم یکیدون کیدا، اب یہ آخر میں کفار کے لیے ڈراوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو
قرآن مجید کی جو خبر ہے بالکل دو ٹوک ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور قیامت کا آنا بھی یہ یقینی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ جو کفار اس قرآن مجید کا اثر قبول نہیں کرتے بلکہ اس کی دعوت کو روکنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور چالیں کرتے ہیں، تو فرمایا انہیں کرنے دیں، وہ جتنے مرضی ہیلے اور چالیں کر لیں۔ اللہ فرماتے وَعَقِیدُ قَیدًا، میں بھی ان کے مقابلے میں تدبیر کر رہا ہوں خفیہ، اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ دنیا پہ غالب ہے، کہ مکہ مکرمہ میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کسی انسان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ بھائی دین کو اللہ تعالیٰ اتنی سربلندی عطا کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی 11 لاکھ مربع میل تک پھیل جائے گا، اور صحابہ کے دور میں تو 65 لاکھ مربع میل سے بھی آگے چلا جائے گا۔ یعنی اتنا جو ہے نا وہ سارا عرب یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نگوں ہو جائے گا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن تھوڑے سے عرصے میں کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 10 سال میں جو ہے نا یہ سارا کام ہو گیا، کہ جزیرۃ العرب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی فتح ہو گیا تھا۔ 10 سال کے اندر یہ یمن اور سعودیہ کے یہ سارا علاقہ، بحرین وغیرہ، یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علاقوں کے گورنر مقرر ہو گئے، تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جو ہے نا وہ کیا کہ آہستہ آہستہ مدینہ لے گئے، مدینہ منورہ میں پھر انہی کفار کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اور انہی مسلمانوں کے ہاتھوں سب سے پہلے غزوہ بدر میں ان کی خوب جو ہے وہ دھلائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل مدد ایمان والوں کو، مسلمانوں کو عزت ہی عطا کی، اور آج بھی وہی عزت ہے، لیکن خود مسلمان بہت نیچے چلا گیا۔ فرمایا نا انہم، بے شک وہ کفار، یکیدون، البتہ چالیں کرتے، قیدہ چال کرنا، وَأَکِیدُ، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، قیدہ تدبیر کرنا، فَمَهِّلِ الْکَافِرِینَ، پس ڈھیل دیجئے کافروں کو، أَمْهِلْهُمْ رُوَیدًا، تھوڑی سی ڈھیل، کہ فرمایا کچھ تھوڑی سی ڈھیل دے دیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اور یہ مکہ مکرمہ کا جو درمیانی دور ہے اس کی ہے، تو اس کے تقریباً 5 سال بعد ہجرت کا حکم آ گیا، اور پھر غزوہ بدر میں جو بڑے بڑے سرغنے تھے، جو اصل چالیں کرنے والے تھے، ان کے ساتھ تو وہاں ہی 2 ہاتھ ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا سن 8 ہجری میں مکہ والوں کی وہاں مکہ مکرمہ سے تسلط ان کا ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، آخرت کی سزا تو ان کے لیے بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔